ایک اور اہم مسئلہ جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، جو خادم ہوتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، تو باہر سے آنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں۔ آپ علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، لیکن آپ خواہ بکواس یہ کرتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ پوری دنیا فانی ہو جائے گی تو لوگ جب جنت میں جائیں گے ان کا نکاح حوروں کے ساتھ ہوگا، تو جب نکاح ہوگا حق مہر کیا ہوگا؟ اب یہ بتائیں مجھے، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہے علماء کے علاوہ۔ بھائی بات سنو، جب بروز قیامت سب لوگ جو مسلمان ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جنت میں جائیں گے، ان کا جو نکاح ہوگا حوروں کے ساتھ، ان کا جو حق مہر ہوگا، یہ مسجد کی جو صفائی کرتے ہیں، جو کچرا نکلتا ہے نا، وہ ان کا حق مہر یہ ہوگا۔ آپ اس کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں؟ بھائی آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں جو یہ کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی مسجد کی صفائی کرتا ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، ان کے ساتھ آپ صفائی کیا کریں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بالکل سخت ہو، یعنی اس کا دل بالکل سخت ہو، اس کو رونا نہ آتا ہو، خدا کا خوف بھی ہو، رونا نہ آتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کی صفائی کرے، مسجد کو جھاڑو لگائے، اس کو رونا آ جائے گا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اس کا دل پتھر ہو گیا ہے، پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے مسجد کی صفائی کرنا ضروری ہے۔